مغل. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ جی. اکثر آپ تشریف لے کر آئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ساتھ موجود ہیں جی خدیجہ بی بی, آپ نعت بھی پڑھتی ہیں, مختلف کلام بھی پڑھتی ہیں, تو آپ کو بھی زحمت دیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ خدیجہ. اور مختلف اور مہمان بھی میرے ساتھ موجود ہوں گی. کچھ دیر بعد آپ کا تعارف ہوگا. میرے ساتھ کال پہ بھی مختلف لوگ موجود ہوں گے. اکثر کی طرف جاؤں گا. اکثر پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اکثر وومن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, بزنس کی بات کرتے ہیں, تو ایک لڑکی کے لیے گھر سے نکل کے کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے اجازت دے بھی دے تو کہیں نہ کہیں اس کو ہرڈلز آتی ہیں. مرد, ہم سادہ لفظوں میں بولیں ٹھرکی مرد, ہم سادہ بولیں تو ہوٹنگ کرتے ہیں. تو کیا آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کچھ ٹائم تو یہ آپ جب ایک آپ نے سوچ رکھی ہوتی ہے کہ ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے, یہ اسٹیج تک پہنچنا ہے, تب تک تو آپ بہت ساری چیزوں کو ایسے فیس کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میرا کہنا یہی ہے کہ جب آپ نے ایک جگہ پہنچنا ہے اور ان چیزوں کو اگر آتی بھی ہیں آپ کی لائف میں, تو آپ اتنا وہ اس چیز کو نہیں کرتے. You can avoid all these ہاں, things. بس مطلب جانے دیں کہ کوئی نہیں, ہمیں کرنا ایک لڑکی کے اور اندر زیادہ تر جو ہے مطلب اتنا نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے کرتے ہیں لوگ, اور آپ کر نہیں لیتے ہوتی ہیں. ہوٹنگ وغیرہ. نہیں, اتنا زیادہ نہیں ہے, میں نے اتنا فیس نہیں کیا ان اچھا, چیزوں کو. ایک لڑکی کو ایک اچھی بزنس کرنے کے لیے, بزنس وومن بننے کے لیے, ہاؤ دے نیڈ, اس کے اندر کیا کیا اسکلز ہونے چاہیے؟ جیسے ہم بولتے ہیں کہ مرد کو ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے, سیریس ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے. لڑکی کے لیے کیا معیار ہے کہ وہ گڈ لکنگ ہو, وہ بولتی اچھا ہو, کیا معیار ہے اس چیز کا؟ گڈ لکنگ کا نہیں کہہ سکتے, لیکن کانفیڈنس آپ میں کافی زیادہ ہونا چاہیے, اور ایک اسمارٹ ورکنگ ہونی چاہیے. اور میں نے اپنی فیلڈ میں بھی اور ادر فیلڈس میں بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ گڈ لکنگ ہی ہو, ان کا ایک کانفیڈنس اور ان کی ایک اسمارٹ ورکنگ سے وہ اپنی فیلڈ میں What you say بہت about for آگے. smart working? اسمارٹ ورکنگ مطلب جیسے ڈفرینٹ بزنس ہے, جیسے ہمارا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, اور اس میں بھی آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طریقے سے مینیج کرنا ہے. اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ریئل اسٹیٹ آپ آ گئے ہیں اور ایسے کام کرنا ہے, ویسے کرنا ہے, لیکن ان کو بھی چلانے کے لیے آپ کا ایک مائنڈ ہونا چاہیے, مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے ہم ورکنگ کر کے آگے جا سکتے ہیں. میں اگر بات کروں کہ خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پہ, تو ڈیورس کی ریشو بہت بڑی ہے, اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب کمانا شروع ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا پھر آپ کہیں کہ آج کل کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ آئی ڈونٹ نیڈ مین, مطلب میرا جسم میری مرضی سے نہ رہا, پتہ نہیں کہاں تک پہنچا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کس طرح کی عورت کو سپورٹ کرتی ہیں, میرا جسم میری مرضی والی کو, یا آپ کہتی ہیں کہ نہیں مرد کا ایک کردار ہے, مرد کا ایک رول ہے, مرد باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, اور ایون مجازی خدا بھی ہے جب وہ خاوند کے روپ میں آتا ہے. سو وٹ یو سے اباؤٹ فار دیٹ؟ میرا کہنا یہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی, اس طرح نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی مرد کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ بزنس وومن بن جائیں یا کچھ بھی, کیونکہ ان کا ڈفرینٹ رول پلے ہوتا رہتا ہے آپ کی لائف میں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کو ہر رشتے کو امپورٹنس دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک لیول. اف یو آر اے چوزنگ پرسن, اف یو آر چوز, کہ مطلب آپ 3 چیزیں چوز کرو, آپ یہ چوز کرو کہ آپ جو ہے وہ ایک گھریلو خاتون ہے, آپ کا ہسبینڈ کما رہے ہیں, تو آپ کیا گھر میں رہنا پسند کریں گی, یا نہیں بولیں گی وہ کما رہا ہے تو کماتا رہے, میں بھی ساتھ کمانے کے لیے اس کے ساتھ باہر نکلوں گی, یا جو میں نے کام کرنا ہے میں وہ کروں گی؟ آپ کن خواتین میں سے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی دیکھیں آج کل کے دور میں سب کو ہی تقریباً کام کرنا چاہیے. اپنے ٹائم کو آپ ویسٹ نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کے تھرو کافی ساری چیزیں اور اچھے طریقے سے مینیج ہو سکتی ہیں, تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے پارٹنر کا بھی ساتھ دینا چاہیے, گھر کو بھی آپ مینیج کریں, اگر آپ کا پارٹنر کہتا ہے کہ آپ گھر بیٹھو, مطلب ہمارے یہاں یہ ہوتے ہیں نا کہ گھر گرہستی عورت کے حوالے, مرد باہر سنبھالے گا, ٹھیک ہے, تو آپ اس چیز میں کس چیز کو ریفر کریں گے یا پریفر کریں گے؟ میرا ایک شوق ہے کہ میں بزنس کی طرف ہی جاؤں, تو میں ڈیفینیٹلی بزنس کی طرف بھی کروں گی, اور میں گھر کو بھی مینیج کر سکتی ہوں, ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑا سا وہ آ گیا, ڈفرینٹ آ گیا, تو اس ڈفرینٹ شیڈس میں اگر یہاں پہ 51 اور 49 والا کمپیریزن ہو جائے کہ آپ کو ضروری ہے, وہ کہتا ہے گھر بیٹھنا, ادروائز یو لیفٹ دیئر لائف, مطلب آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں, سو وٹ ول وی یو چوز, کہ آپ اس کی لائف میں نکلنا پسند کریں گی یا پھر آپ اس کی زندگی میں رہ کے یہ چیزیں کریں گی؟ نہیں, میں اس کی زندگی میں رہ کے ڈیفینیٹلی یہ چیزیں کروں گی. اور اگر وہ کہے کہ نہیں, یا مطلب یو چوز ون تھنگس, یا تم گھر گرہستی سے پالو یا پھر میری زندگی سے نکل جاؤ. نہیں, گھر گرہستی پھر سنبھالنا چاہیے نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کنیکشن جوڑ دیا آپ کا, تو پھر آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے اور یہ چیزیں کرنی چاہیے. اگر ہم بات کریں کال سینٹرز کی, فیشن ڈیزائننگ کی, ہم بات کرتے ہیں بیوٹی پارلرز کی, تو یہاں پہ عورت کو ہلکا پھلکا فریڈم چاہیے,
کال سینٹر رات کو ہیں, بزنس وومن جو ہے وہ دن کے کسی ٹائم میں نکل آ جاتا ہے, ایکسیکٹرا بہت ساری چیزیں. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ خواتین کو رات کو نکلنا ٹھیک رہتا ہے؟ مطلب وہی دوبارہ آپ سے سوال ہے کہ اس کو بہترین بزنس کون سا ہے؟ پراپرٹی کا بزنس کرنا ہر خاتون کے بس کی بات نہیں. یو آر ڈیلر 99% میل, تو مردوں کو ڈیل کرنا ایک خاتون کا, ویسے بھی ہمارے ہاں پردہ ہے, مختلف چیزیں ہم کہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر ایک خاتون جب پراپرٹی ڈیلر بنتی ہے یا ایک خاتون جب ریسٹورینٹ چلاتی ہے تو اس کا میل کے ساتھ زیادہ ایک کنیکشن ہوتا ہے, سو وڈ بی یو پریفر کہ آپ کہیں گے کہ پارلر بنا لے یا وہ کیا کام کرے؟ پارلر وغیرہ بنا لیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کام کو مینیج کر رہے ہیں اور آپ جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ لوگوں کا تنگ کرنا یہ وہ, تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کام کرنے لگتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کی بانڈنگ بنتی ہے اور اچھے ریفرنس سے آپ کام وغیرہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ کو اپنا ہی بزنس کرنا چاہیے, آپ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے کام کو آگے چلا سکتے ہیں. ڈفرینٹ لوگ ان دا سینس یہ کہ آپ کے گھر کے ہوں یا نہیں, گھر کے نہیں, باہر کے آپ کے کافی اچھے لنکس بن سکتے ہیں. جیسے ڈفرینٹ جگہ آپ جابس وغیرہ کرتے ہیں, آس پاس کے آپ کے لوگ ہوتے ہیں, انوائرمنٹ سے ایک ہو جاتا ہے, آپ کے لنکس بنتے ہیں, ریفرنس بنتے ہیں, تو آپ کا کام چل پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ایک تھنکنگ جو ہوتی ہے, جب آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک راستے بھی دکھانا شروع کر دیتے کہ اس طریقے سے آپ کام کریں. ہاں, مطلب ایک ویسے بڑا عجیب سوال ہے لیکن اور لڑکی سے پوچھنے وہ ڈر لگتا ہے ایج کے حوالے سے کہ آپ کی ایج کیا ہے, وہ بے شک چھوٹی ہو یا بڑی ہو. شادی کا سوچا کبھی کہ اس کے ساتھ کرنی ہے, یا کوئی لائف میں ایسا سٹانس آیا کہ اب اس ایج میں شادی کرنی چاہیے؟ مطلب پہلے تو اپنا بتائیں پھر بتائیں کہ لڑکی کو کس ایج میں شادی کر لینی چاہیے. میرے خیال سے تو 20 ہاں مطلب 20 کی ایج میں کر لینی چاہیے. لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں مزید اپنے آپ کی جو اسکلس ہیں آپ کے اندر, اگر آپ اس کو مزید آگے اچھا کر سکتے ہیں اور کام چلا سکتے ہیں اور ڈفرینٹ لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اور ان کو بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کام کریں مزید. مطلب پھر اس کے بعد 30 یا 27-28 کا ہو جائے, ورنہ اتنی جلدی شادی کا کوئی وہ نہیں آج کا, بس شادی کریں اور بس کام. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ دیٹ از اے میجر پارٹ آف لائف کہ آپ لڑکی کے لیے, لڑکا ٹھیک ہے اب بزنس کر رہا ہے کما رہا ہے, لیکن آج کل کا جو دور جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ لڑکی لڑکے والا وہ اتنا مطلب, اور پھر ساتھ میں میری تو فیلڈ بھی اس طرح کی ہے کہ مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ لڑکی ہے یا لڑکا, مطلب آپ کام کرتے جاؤ, مسلسل کام کرتے جاؤ اور ارن کرتے جاؤ, اس طرح سے ہے. اصل میں جب اس فیلڈ میں ہم جاتے ہیں نا, تو مطلب اس فیلڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم لڑکی ہیں یا لڑکا, مطلب ہمیں یہ ہے کہ بس ہمیں کام کرنا ہے اور اچھے سے کام کر کے مزید آگے جانا ہے. ٹھیک ہے کہ لڑکی کو نہ لگے کہ یہ لڑکا ہے. مجھے لگتا ہے جب آپ نے مزید آگے جانا تو پھر ایسے ہی فیل کرنا چاہیے کہ نہیں لڑکی شڑکی والا یہ ہم آگے کتنا جانا چاہتے ہیں, آگے اتنا جانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ابھی میں جابس وغیرہ کر رہی ہوں, کبھی فری لانسر میں آ جاتی ہوں, کبھی جابس وغیرہ کرتی ہوں, تو میں چاہ رہی ہوں پراپر کوئی ایک اپنا سیٹ اپ ہو اور اس میں صرف میری اپنی اسٹرگل ہو, کسی کی سپورٹ نہ ہو مجھے اس طرح سے. وہ والی جو کہاوت ہے کہ اینڈ پہ اگر آرام اور عیاشی چاہیے تو وہ تو ہسبینڈ دے سکتا ہے, سکون چاہیے تو وہ تو ہسبینڈ ایک اچھی سیلری والا بندہ دے سکتا ہے. لیکن ضروری تو نہیں ہے نا کسی پہ ڈیپینڈ ہی ہو کر ہیں. آج کل آپ نے کیسز دیکھی, ڈیپینڈ تو ہم اپنے والد صاحب پہ بھی تھے, بھائیوں پہ بھی ہو جاتے ہیں ڈیپینڈ. مطلب نہیں, میری لائف میں شاید اس طرح کا نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا شروع سے کہا جاتا ہے کہ باپ کا کام ہے کمانا, پھر ایک اسٹیج آتی ہے تو کہا جاتا ہے بھائی کا کام ہے کمانا, پھر ایک اسٹیج آتی ہے تو کہا جاتا ہے بیٹے کا کام ہے کمانا. عورت کو تو کمانے والے جینڈرز میں ڈالا ہی نہیں ہے نا, اس کو تو کہا گیا کہ 3 ریسپیز بنا لے اور ایک گھر کی صفائی ستھرائی کر لے اور ہلکا سا جو زبان ہے اس کو کنٹرول کر لے تو سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے. زبان تو کنٹرول میں, لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے نا ابھی جو اسٹیجز جا رہے ہیں, مطلب ٹائم جو جا رہا ہے نا, اس کے حساب سے آپ کو کام بھی کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے میں نے جس طرح مجھے 10 سال ہو گئے ہیں سیلز اور مارکیٹنگ کی فیلڈ میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ بس سہارے والی ایک مجھے وہ نہیں ہوتی, مجھے ہوتا ہے کہ مجھے خود سے پی سی بی والے بندے کو کال پہ کام کر لینا نا, مطلب خود سے کام کرنا اور آگے کرتے رہنا کام, اور جب پھر کچھ صحیح سیٹ اپ بن جانا سارا کچھ, اور پھر بس اینڈ ہے, پھر آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے آرام سے سکون کریں اور دوسروں کو بھی سکون دیں, اپنے سے جڑے لوگوں کو. اچھا, تو اپنے سے جڑے لوگ وہ کسی بھی وہ سسٹم میں ہو سکتے ہیں, فیملی میں ہو سکتے ہیں آپ, اور کافی سارے لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ریلیٹیوز ہو گئے, فرینڈس ہو گئے. مطلب آج کل اگر سوسائٹی میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ خود اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, اگر ہم مطلب اس جان کو کیڑوں نہیں کھانا. لیکن اگر ہم خود ٹھیک نہیں ہیں,
ہم نے خود باپ کی، بہن کی، بیٹے کی، بھائی کی بات نہیں ماننی، تو ہم خود اگر غلط ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے جو ہے نا ہم ان کو ٹھیک کر لیں، باقیوں کو ہم ٹھیک کرتے رہیں، ہم خود ٹھیک نہ ہو تو اس کو آپ کیسے ریٹ سب کریں؟ سے پہلے تو آپ خود کو ہی ٹھیک کریں، اس کے بعد آپ دوسرے لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہیں تب تک اللہ تعالیٰ بھی شاید آپ کو چانس ویسے نہیں دیتے کہ آپ دوسرے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر مطلب سکیں. چانس ان دا سینس یہ کہ آپ کی اپنی فیملی نہیں ہے، آپ کہ میں باقی کی فیملیوں کو سپورٹ کروں، دیٹ از اے ہیوج بگ منافقت نہیں ہوگی یہ؟ نہیں، آپ اپنی فیملی کو پہلے رکھیں، اس کے بعد دوسروں کو. میں آپ کو شاید کوڈ نہیں کر پا رہا کہ آپ اپنی فیملی ہے ہی نہیں، یو آر اے وومین، آپ ابھی شادی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کی لڑکی کو سپورٹ کرنا ہے کہ وہ شادی کرے، تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھو. لیکن اب اس کی زندگی میں اگر نہیں اس طرح کے سٹیپس نہیں آ رہے چیزیں تو وہ نہیں اٹس ناٹ فوکس آن یو. ایک اوور آل بات کریں ہم، بڑی ساری آج کے سوشل ورکر ایسی خواتین ہیں جو خود فاؤنڈیشن میرج بیورو بنا کے بیٹھی ہیں، لیکن خود بیچاریاں جو ہیں وہ اپنے اوپر کچھ چیزوں پہ فوکس نہیں کرتی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ ہاں کہہ سکتے ہیں کہ بیچاریاں تو نہیں کہیں گے، لیکن یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی لائف میں کوئی ایسا سٹیج یا ایسا سٹیپ نہیں آ رہا، تو وہ کوئی قدرت سے فورس تو نہیں کر سکتی کہ ایسا ہی ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ انسانوں کی مدد کریں. قدرت اور اللہ تعالیٰ میں میں بہت زیادہ مانتی ہوں. میں اس لیے مانتی ہوں کہ میں نے شاید ٹائم ہی اس طرح کے دیکھے کہ معجزات ہوتے ہیں آپ کی لائف میں، اور یہ سارا دار و مدار آپ کی نیت پہ ہوتا ہے. جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آپ نے تین چیزیں مکس کی ہیں، معجزات، قدرت اور قدرت میں یہ آتا ہے کہ جیسے آپ کی ایک سوچ ہوتی ہے نا، تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دیتا ہے. تو یہ قدرت کا ہی نظام ہے نا کہ آپ کو راستے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے یہ سٹیج ہے، یہ سٹیج ہے، اس طریقے سے مینیج کرنا ہے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر آپ کو شادی نہیں کر رہے، دوسروں کو سپورٹ کریں، تو یہ بھی ایک انسانیت میں آتا ہے اور اچھی چیز ہے. اور مدد کرنا اور یہ سارا دوسروں کا خیال کرنا اور ان کے بارے میں سوچنا کوئی غلط چیز نہیں ہے. 2 سے 3 چیزیں مجھے نا آپ کی کنفیوز کرتی ہیں، کیونکہ میں نے خدیجہ کی طرف بھی جانا ہے، باقی مہمان بھی بیٹھے ہیں، تو چلیں آپ کی طرف آف کر کے میں جاتا ہوں کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ سکلز کی، ہم بات کرتے ہیں محنت کی، ٹھیک ہے، ہم کہیں نہ کہیں خود غلط ہیں اور سارا ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں قدرت پہ، تقدیر پہ، اور ہم ان چیزوں پہ پھینک دیتے ہیں. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کو باہر نکلنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اینڈ پہ یہ آپ رزلٹ نکال دیتے ہیں کہ شاید مقدر میں نہیں تھا، شاید نصیب میں نہیں تھا، یہ نہیں ہو سکا، تو اب میں جو ہے وہ شادی اس لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، وین یو لیفٹ یور پراپرلی ایج کہ آپ 22 23 24، آپ کا چاہے وہ 28 کی ہو گئی ہیں، آپ نے 8-10 سال ایفرٹس کر لی مارکیٹ میں، وہ رول ریگولیشن توڑ دیے جو مرد نہیں توڑنا چاہتا، وہ اپنے بطور بیوی نہیں توڑوانا چاہتا یا بطور شریک حیات پارٹنر نہیں توڑنا چاہتا، آپ وہ سارے توڑ کے اینڈ پہ، کیونکہ نیچر ہے، نیچر یہ ہے کہ مرد کی نیچر میں کمانا ہے، عورت کی ہم جو وومن نیچر اسلامک کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں عورت کا کمانا معیوب نہیں سمجھا جاتا، برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ریڈار میں رہ کر رہے. اس کی ریڈار یہ تھی کہ گھر میں رہے، پردے میں رہے، ابائے میں رہے، یہ وہ لنٹن پٹن ہمارا آج چیز کہتے ہیں. میں نے یہ 90% کیسز سنا کہ ان دی اینڈ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ تھا نا یہ تقدیر کا تھا. تو یو بلیو آن تقدیر؟ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. آپ کے اگر لکھ دیا گیا تو پھر آپ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کو قدرت کی طرف سے ایسے سٹیپس ملتے ہیں کہ آپ کو ان سٹیپس پہ چلنا پڑتا ہے. یاسر صاحب، ملک خرم صاحب کال پہ نہیں آ رہے یا آپ لے نہیں رہے؟ جی السلام علیکم ملک صاحب. ہیلو، السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، تھینکس فار کالنگ. ملک صاحب آج تھوڑا سا کرکٹ کو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا کہ مجھے بتائیے گا کہ ہم نے لیگ کہاں پہ کیا ہے. بابر اعظم کی پرفارمنس جو ہے وہ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی، رضوان کی نظر نہیں آ رہی. ہم نے سینئر پلیئر کو نہ لے کے جا کے غلطی نہیں کی؟ جی بالکل کی ہے. سب سے پہلے دیکھیں جی، ہم جو لیگ کر رہے ہیں، میں نے 12 دفعہ کافی سارے چینلز پہ بھی کہا ہے کہ بابر اعظم کو ون ڈاؤن آنا چاہیے، اوپن کے طور پہ ان کو لے کے جانا چاہیے. یہ فخر زمان کو، کیونکہ رائٹ اور لیفٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. فخر زمان جو ہے شروع کے جو پاور پلیئرز کو بہت اچھا یوٹیلائز کرتے ہیں. آپ نے لاہور قلندرز سے بھی ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا، بڑے اچھے پاور ہٹر ہیں. تو جس طرح سے رضوان اور یہ کر رہے ہیں بیٹنگ اسٹارٹنگ میں، تو آپ کا صحیح یوٹیلائز نہیں کر رہے پاور پلے کو. پھر ان کا آپ اسٹرائک ریٹ بھی دیکھ لیں. کیا لگتا ہے آپ کو بڑے شاٹ نہیں ہیں ان دونوں کے پاس، یا یہ وہ اگریسو نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟
یہ جی تھوڑا سا چارجر پہنچنے میں ٹائم لیتے ہیں جب تک آپ کا پاور پلے ہی گزر جاتا ہے. اور دوسرے ماڈرن ڈے کرکٹ میں دیکھیں آپ نیوزی لینڈ کو دیکھ لیں, فالو کر لیں, آسٹریلیا کو دیکھ لیں, فنچ وغیرہ جب وہ آتے ہیں تو اسٹارٹنگ کے اوورس میں ہی پھر آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں کس طرح سے وہ چارج اپ کرتے ہیں. شروع کے اوورس کو اتنا اچھا وہ یوٹیلائز کر دیتے ہیں کہ مڈل آرڈر پہ وہ پریشر ہی نہیں ہوتا. جب شروع میں آپ کے رنز ہی نہیں لگے ہوتے ہیں آن بورڈ کے نیچے, جب مڈل آرڈر آتا ہے اس پہ ویسے ہی پریشر آتا ہے. تو جب ٹیم سلیکشن پہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرٹیسائز ہو رہا تھا چیف سلیکٹر پہ بھی اور اس کے حوالے سے سلیکشن. اچھا ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ روہت شرما, کے آر راول, وراٹ کوہلی, ہم جب اسٹرائک ریٹ دیکھتے ہیں ان کا 3 پلیئروں کا تو ان کا 150 پلس ہمیں T20 میں نظر آتا ہے. ہمارا اسٹرائک ریٹ 117, 120, 125 تک 134 ہمارا بہت بڑا اسٹرائک ریٹ بابر کی 2, 4, 5 اننگ میں ہمیں نظر آیا. ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف نمبر 1 ان کو بنا دیتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم اگر میچ زمبابوے سے ہار رہے ہیں 130 کے ٹارگٹ میں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ وہ ملک تھا جہاں پہ آپ کے پاس باہر سرفراز بیٹھا ہوا تھا, شعیب ملک بیٹھا ہوا تھا, عامر بیٹھا ہوا ہے,